28 رجب کی رات فرشتے عرش سے اترے تھے، خود نہیں اترے تھے، بھیجے گئے۔ اللہ نے بھیجا تھا جبریل امین کو، جا کے کہہ دو حسین سے یہ لاکھوں فرشتوں کا لشکر ہے، یہ سب انسانی شکل میں آ جائیں۔ کیا ہے؟ عراق شام کا لشکر، جیسے بدر میں فتح کیا تھا، یہ یلغار کر دیں گے۔ کیا مرضی ہے حسین؟ تمہیں محتاجی نہیں ہے انسانوں کی، یہی فرشتے تمہاری طرف سے لڑیں گے۔ اور پھر فرشتے تو فرشتے جناتوں کے لشکر آ گئے۔ انہوں نے کہا راستے پر تو ہم چل سکتے ہیں، اور چلو کربلا نہیں جانے دیں گے۔ فرشتوں کو بھی واپس کر دیا، جناتوں کو بھی واپس کر دیا، لیکن عاشور کو پھر آئے، جبریل بھی آئے، ملائکہ بھی نہ آتے۔ کیسے نہ آتے؟ حکم الہی تھا، سب جاؤ۔ اس لیے کہ اس دن اللہ کربلا کے خطے کو، فرش کربلا کو عرش معلیٰ بنا رہا ہے۔ معلیٰ کا لفظ صرف دو جگہ ہے، یا عرش معلیٰ یا کربلا ہے معلیٰ۔ اس کی نظر کرم تھی، کربلا پہ اس کی نگاہ، یعنی حسین پہ نظر تھی، اور پیغامات مسلسل آ گئے۔ جبریل امین گئے نہیں، سرکار پہ آتے تھے، وہی سنا کے واپس چلے جاتے تھے۔ وہاں کے بھی تو کام تھے ان کے۔ عاشور کے دن تو کوئی بھی کام کرنا حرام ہے، کوئی ذاتی کام نہیں ہوگا۔ پڑھ لو مفاتیح الجنان، شیخ عباس بمی نے امام صادق کے حوالے سے لکھا ہے، جو عاشور کے دن اپنا ذاتی کام کرے گا کبھی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ کاروبار بند کر دو، دنیاوی کام بند کر دو، جو سال بھر کرتے ہو اسے روک دو۔ ہاتھ نہیں ملاتے، عادت ہے لوگوں کی، ہاتھ ملانا شروع کر دو۔ عاشور کی شب ہاتھ نہیں ملانا، مصافحہ خوشی کی چیز ہے، جو بھی خوشی کا کام آج رات سے متروک ہے۔ عاشور تک ہنسنا نہیں ہے، مسکرانا نہیں ہے، سلام نہیں کرنا، سلام نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کرنا منع ہے۔ شب عاشور دعا نہیں کی جاتی، عاشور کے دن دعا نہیں کی جاتی۔ 8 دن تو گزر گئے نا دعا کرتے کرتے۔ امام سے پوچھا گیا کہ دعا کیوں نہیں ہوتی شب عاشور اور عاشور؟ کہ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی تمہارا محسن ہو، مدد کرتا ہو، اور ایک دن اچانک تم دیکھو اس کے گھر میں آگ لگ گئی، تو اس کے گھر پہ تم کھڑے کر کے کہو 10,000 روپے دے دیجیے، اس کا گھر جل رہا ہے، تم روپے مانگ رہے ہو، ظاہر خاموش ہو جاؤ گے کہ آج یہ مصیبت میں ہے۔ آج ہم اس کی مصیبت پر وہ کام کریں جو یہ چاہتا ہے، اور ان کی مرضی ہے صرف رویا جائے، صرف ذکر حسین، ساری خوشیاں مطلوب، پیر میں نالین نہ ہو، سر پہ ٹوپی نہ ہو، گریبان کھلا ہوا ہو، آستین کے بٹن کھلے ہوں، اور پوری رات اور پورے دن کوئی ذکر سیاسی اور ایسا اور ویسا، جب بھی بولو حسین، جو بات کرو کربلا کرو۔ کیا مشکل ہے؟ صرف ذکر حسین۔ اور پھر عاشور کے دن تو تسبیح بتا دیا، اور ایک ایسا کام بتا دیا کہ قاتلان حسین پر مسلسل لعنت کرتے رہو۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، حسین اور ان کے اصحاب کو جس نے قتل کیا اس پر خدا کی لعنت۔ یہ حکم امام ہے، چوتھے امام کا حکم، پانچویں امام کا حکم، تمام ائمہ کا حکم۔ میں نے سنا دیا، میں نے بتا دیا۔ اشرا میں نے اس لیے نہیں پڑھا ہے یہ، یا جتنے بھی اشرے پڑھنے اور پڑھتا رہا ہوں، میرا مقصد کبھی یہ نہیں رہا کہ اس کے پیچھے کوئی شور ہے یا کوئی بڑے عہدے کی تمنا۔ یہ سب میں مطلوب کر چکا، یہ سب میں چھوڑ چکا، یہ خیالات میرے ذہن میں نہیں آتے۔ صرف ایک دھن ہے کہ میں اپنی اس نسل تک معرفت پہنچا۔ مجھے یہ علم آتا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، ہر ایک کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ معرفت الہی ہوتا تو ہو رہا ہوتا، اور سب سیکھ رہے ہوتے۔
بہتی بہتی باتیں لوگ کرتے ہیں، آل محمد کے ذکر پر، علی کے ذکر پر لوگوں کو ہذیان ہو جاتا ہے. ہم اس ہذیان سے بچانا چاہتے ہیں. ارے یہ تو زندگی کا ہذیان ہے، کہیں مرتے وقت نہ ہو جائے. وہ زیادہ خطرناک ہے، دم نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، نظام دم اٹک جاتا ہے. محبت موت آسان کر دیتی ہے اور پھر پھول کی طرح سفر ہو جاتا ہے. اور پھر یاد رکھنا، جس نے حق ادا کر دیا محبت اور مودت کا، مرنے کے بعد اس کے چرچے ہوتے ہیں. حسین اس کے نام کو زندہ رکھتے، وہ کوئی بھی طریقہ ہوگا، کوئی بھی طریقہ ہو، کہیں تاریخ میں اس کا نام رہ جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کیسے نام تاریخ میں آپ کا درج ہو جائے گا. اس کے لیے حسین نے خود خواب میں آ کر لے جا کر علماء کو جنت میں ایک پورا بہت بڑا دفتر دکھایا کہ بڑے بڑے رجسٹر رکھے تھے، اور ملائکہ سے حسین نے کہا کھولو، یہ شخص جو آیا ہے اس کا حال سناؤ. ملک نے اس کا حال پڑھنا شروع کیا. پھر امام نے اس سے کہا یہ جتنے رجسٹر رکھے ہیں اس میں سب ہمارے عزاداروں کے نام لکھے ہیں، سب کی شکلیں لکھی ہیں، ان کو کیا کیا ملے گا نعمت الہی اس میں درج ہے، اور جیسے جیسے ان کی محبت بڑھتی جاتی ہے اس میں چیزیں بھی بڑھتی جاتی ہیں. یہ بھی عطا کرو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. معرفت رکھنا ضروری. اگر آپ کے پاس معرفت ہے تو معرفت حسین سے آپ معرفت الہی کو پا سکتے ہیں. یہی میرا میسج ہے، یہی میرا پیغام. چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ پڑھوں، کسی ملک میں پڑھوں، کسی شہر میں پڑھوں، صرف ایک کام ہے میرا کہ میں آپ کے قلب میں وقار آل محمد کو بڑھاؤں، گھٹاؤں نہیں. گھٹانے والے کا انجام بہت خراب ہوتا ہے، اور بڑھانے والے کا مجھے کوئی تمنا بھی نہیں ہے. وہ جانے اور ان کا حکم. کوئی تمنا نہیں ہے کہ بڑے بڑے مجھے بھی منصب اور عہدے مل جائیں. کمبر کی جوتیاں پکڑ لوں میں بس، یہی بہت ہے. یہی بہت ہے، ورنہ کربلا میں موجود تھے، حکم تھا اللہ کا جاؤ، سب موجود تھے. اگر حسین کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، جب یہ کہہ دیا حدیث قصہ میں یہ سب ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے، تو یہ سب جو ہے یہ سب یہ حسین سے بے خبر ہے. پڑھو تو حدیث قصہ، یہ سب تمہاری وجہ سے خلق کیا. تو زمین بے خبر تھی؟ نہیں، زمین اللہ کی مخلوق ہے، اپنی اصل شکل میں آئی. اور اس نے حسین سے کہا فرمائیے میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں یہ کر سکتی ہوں میں اپنے آپ کو چاک کر لشکر یزید اس میں داخل ہو جائے اور پھر میں برابر ہو جائے. کہ نہیں، تیری مدد نہیں کریں. آسمان اپنی اصل شکل میں آیا، اللہ کی مخلوق ہے. تو کون ہے؟ میں عرش ہوں. کیوں آیا؟ مدد کرنے. واپس جاؤ. آفتاب نے کہا، مہتاب نے کہا، ستاروں نے کہا، سیاروں نے کہا، فضاؤں نے کہا، ہوا نے کہا، آگ نے کہا، مٹی نے کہا، پانی نے کہا، دریا نے کہا، سمندر نے کہا، پرندوں نے کہا، حیوانات نے کہا، ملائکہ نے کہا، جنات نے کہا. حسین کہنے لگے بس ٹھہرو، دیکھتے رہو حسین کیا کرتا ہے. یہی مجلس ہے بھائی آج کی شب عاشور. اگر حسین کے فضائل آپ نے نہیں سنے اور محرم گزر گیا تو پھر کیا؟ مسائل تو ہے ہی ہیں، رونے کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں. ابھی ماتم کریں گے اور روئیں گے، تابوت آئیں گے، زیارتیں آئیں گی. آپ تمام شہداء کے تابوت خود دیکھیں گے، ننا جھولا بھی دیکھیں گے، آنسو آئیں گے، ماتم کریں گے. آج تو ماتم کی رات ہے، جس اللہ خانے میں جائیں گے آپ ماتم کریں گے. لیکن دل چاہتا ہے کہ الوداع کہتے ہوئے حسین کے فضائل سنتے ہوئے ہم فضائل پر بھی اپنے آنسو ٹپکا دیں. اس لیے کہ حسین کے فضائل میں آنسو ہیں، حسین کے فضائل میں آنسو ہیں. ملائکہ وہی موجود تھی. عصر کے ہنگام ایک اور ملک اترا، اس کا نام ہے منصور. منصور کے معنی ہے انتقام لینے والا.
امام نے پوچھا کیسے آیا؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں آیا؟ کہا یہ 70,000 فرشتے لے کر آیا ہوں جو میری کمانڈ میں ہیں، اور میں نے تمنا کی ہے اللہ سے کہ میں حسین کی مدد میں لڑوں۔ اللہ نے مجھ سے کہا جاؤ پوچھو۔ حسین نے کہا مجھے تیری مدد درکار نہیں، تو میں تو دعا کر چکا بارگاہ الہی میں کہ مجھے حسین کے دشمنوں کو مارنا ہے۔ کہا تو بس ٹھہر جا، آج سے 40 دن کے بعد میری قبر بنے گی، پھر یہیں رہنا اور طواف کرنا، ان 70,000 کو بھی یہیں لے کے بیٹھ جا، جب مہدی آئے گا تیری تمنا پر انتظار کر کے میرا بیٹا آئے تو پھر تیری تمنا پورا۔ منصور گیا نہیں، 70,000 فرشتے کربلا میں، 70,000 فرشتوں نے کہا کہ ہم پھر مہدی کے آنے تک کام کیا کریں گے؟ کیا کام کریں؟ کہ یہی خیر و کربلا میں جتنے عزادار ہمارے آتے رہے ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔